my dear students and viewers and listeners. جیسا کہ پہلے سے ہم نے پبلک ہیلتھ میں چیپٹر فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں پہلے ٹاپک مال نیوٹریشن کو شروع کیا. مال نیوٹریشن کو ہم نے بیان کیا اور اس کی ایک مثال اب ہم پیش کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو کامن کمیونٹی میں ہماری سوسائٹی معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے ایک بڑا مثال جو آج کل آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروٹین انرجی مال نیوٹریشن. مال نیوٹریشن کا ایک بڑا اگزامپل، ایک مثال ہے جس کو ہم پروٹین ایک نیوٹرینٹ ہے. ایک انسان کو پروٹین جو ہے یا ایک بچے کو پروٹین جو ہے یہ صحیح مقدار میں یا صحیح مقدار میں بچے کو نہیں ملتی. تو جب ایک بچے کو پروٹین صحیح مقدار میں نہیں ملتی تو اس کو ہم پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کہتے ہیں، اور ساتھ ہی شارٹلی ہم اس کو PEM بھی ہم کہتے ہیں. تو پروٹین انرجی مال نیوٹریشن کا ڈیفینیشن میڈیکلی اس طرح ہے کہ پیتھولوجیکل اسٹیٹ that result from the deficiency of protein and calories and daily diet. یعنی ایک ایسی پیتھولوجیکل کنڈیشن یا حالت جس میں پروٹین اور اس سے جو کیلوری، اس سے جو انرجی انسان کو ملتی ہے، یہ دونوں ہمارے ڈیلی ڈائٹ میں اور ایک لانگ ٹائم جو ہے ہمارے بچوں کو یا ہماری بڑوں کو، ہمارے بچوں کو اسپیشلی یہ نہیں ملتی یا کم ملتی ہیں. تو اس سے جو کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے بچوں میں، جو ڈیزیز ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں پروٹین انرجی مال نیوٹریشن. اس کی دو ڈیزیز جو ہماری سوسائٹی میں پروٹین انرجی، پروٹین کی ڈیفیشنسی جو اسپیشلی دو ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہیں، اس میں ایک کا نام ہے میراسمس. میراسمس کمچی زمین معاشرے کی خطوط کی وتمنگا سورے بیماری میں بچہ جب سوکھ جاتا ہے، بچے کا وزن جب کم ہوتا ہے، بچہ کمزور ہوتا ہے، اس کو ہم میراسمس یا سورے اس کو ہم کہتے ہیں پشتوں میں. میراسمس یہ کیا چیز ہے؟ اٹ از ڈیولپ under 15 months. Children and ants commonly occur due to primary malnutrition. Marasmus especially یہ below 15 months بچوں میں اور infants یا بچوں میں جو ہے یہ پیدا ہوتی ہیں، یہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اور commonly یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ primary malnutrition. جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ مال نیوٹریشن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری. پرائمری میں ہم نے کہا تھا کہ بچے کا ڈائجسٹیو سسٹم بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو خوراک نہیں ملتی، اس کو پروٹین نہیں ملتی، کاربوہائیڈریٹ یا دوسری خوراک جو ہے نیوٹرینٹس اس کو صحیح مقدار میں نہیں ملتا. تو میراسمس جو ہے یہ کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ پرائمری مال نیوٹریشن کی وجہ سے. پرائمری مطلب ہے کہ بچے کا جو ڈائجسٹیو سسٹم بالکل ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک ہے لیکن اس کو پروٹین صحیح مقدار میں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے، اس بچے میں کیا کلینکل فیچرز، کیا علامات پیدا ہوتی ہے، اس کے باڈی میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ مسل ویسٹنگ. اس کا مسل جو ہے یہ کمزور ہوتا ہے، بالکل ختم ہوتے ہیں. ویسٹ مینس مسل جو ہے ضائع ہوتا ہے، اس کا مسل کمزور ہوتا ہے. لاس آف سبکوٹینس فیٹس، اس کا سبکوٹینس اسکن کے نیچے جو فیٹس ہوتا ہے وہ لاس ہوتا ہے، اس کو ضائع ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا کیا ہوتا ہے؟ کامنلی لو باڈی ویٹ، اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے. یعنی بچے کا عمر جو ہے ایج جو ہے 6 منتھس، 6 منتھس کا بچہ ہے، اس کا نارمل ویٹ کم از کم ہمیں جو ہے یہ 5 kg ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے. اب ایک بچہ ہے، یہ 6 منتھس کا بچہ ہے لیکن ویٹ اس کا ہم نے جب کیا تو وہ 3 kg ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ویٹ کمزور ہے، اس کو پروٹین صحیح نہیں ملتی.
یہاں ایک بچہ ہے، اس کا ایج جو ہے وہ 12 منتھ ہے اور ویٹ جو ہے اس کو نارمل چاہیے 7 یا 2 یا 6 to 7 kg نارمل چاہیے، لیکن جب ہم نے ویٹ کیا اس کا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ 4 kg آتا ہے، 3 kg آتا ہے، تو اس کو لوگ ویٹ بیبی ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی میراسمس کا ایک علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ میراسمس میں کیا ہوتا ہے، پروٹین اور کیلوریز۔ جب پروٹین ایک بچے کو نہیں ملتی تو نتیجے میں کیلوریز انرجی بھی نہیں ملتی، تو میراسمس میں یاد رکھیے اب پروٹین بھی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ہی اس کو انرجی بھی نہیں ملتی۔ پھر دوسرا ایک ڈیزیز جو ہے پروٹین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آتی ہے اور اس کو ہم کواشیورکر کہتے ہیں۔ کواشیورکر یہ ایک دوسرا کنڈیشن ہے، اس میں بچے جو ہے نارملی ہمیں اس طرح آتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، اس کا وزن، اس کا جو باڈی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بالکل نارمل ہوتا ہے یا اس حد سے زیادہ جو ہے ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن اس میں پھر بھی پروٹین کی کمی نظر آتی ہے اور it is commonly occur due to secondary malnutrition and it commonly occur about 15 months up to 3 years babies or children or infants۔ یہ عموماً کواشیورکر جو ہے یہ 15 منتھ سے اوپر، 15 منتھ سے لے کر 3 سال تک بچوں میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کواشیورکر میں عموماً یہ کیا ہوتا ہے، یہ سیکنڈری مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیکنڈری مال نیوٹریشن کیا ہوتا ہے، سیکنڈری مال نیوٹریشن یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پروٹین اور پروٹین ملتے ہیں، وہاں پر مقدار میں اس کو پروٹین ملتے ہیں، لیکن اس کی ڈائجسٹیو سسٹم میں ابنابیلٹیز ہے یا کرانک ڈائریا ہے یا مال ایبزارپشن سنڈروم ہے یا ادر کوئی ڈیزیز ہے اس کی سسٹم ڈائجسٹیو سسٹم میں یا انٹسٹائنل ٹیوبرکلوسس ہے، جس کے نتیجے میں اس کو انرجی جو ہے وہ ایبزارپشن انرجی پرووائڈ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے اس میں یہ ڈفرینس ہے۔ اس میں کلینکل فیچر کیا ہوتے ہیں، اگین ارسٹڈ گروتھ ہوتا ہے، یعنی اس کے گروتھ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسٹاپ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کی باڈی میں کیا ہوتا ہے، ایڈیما ہوتا ہے، سویلنگ ہوتا ہے، یعنی باڈی میں سوجن ہوتا ہے، سویلنگ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مسل ویسٹڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈرماٹوسس ہوتا ہے، اس کی اسکن میں مختلف قسم کی ڈیزیز جو ہے یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس کی ہیئر کے کلر جو ہے یہ نازک ہیئر ہوتے ہیں، اس کے بال جو ہے بالکل کمزور ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو کرانک ڈائریا ہوتا ہے، اور کامنلی مینٹلوپیتھی مینس اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ 2 ڈیزیز ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ ایگزامپل ہے پروٹین کی کمی کی وجہ سے۔ اس کا علاج ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمپل اس کا علاج یہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم پھر کیا کرتے ہیں عموماً ہماری سوسائٹی میں ہماری مائیں، ہماری عورتیں کیا کرتے ہیں، وہ بچوں کو مولویوں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب جو ہے اس کو دم کرتے ہیں، دوسرا دم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ نہ مردی کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کوئی اور دوسری کی وجہ سے، یہ میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اور اس کو کیا چاہیے، اس بچے کو ہم کیا دیں گے، ہم اس کو گڈ کوالٹی پروٹین دیں گے ڈائٹ میں، جس میں ہم ایگز اور ساتھ ہی جو ہے ملک اور ساتھ ہی فش، اس کے علاوہ ڈرائی اسکم ملک بھی ہوتی ہے، اور اس طرح پروٹین کے ڈبے آتے ہیں، اس کو ہم دینا چاہتے ہیں، اور اس کی طریقے سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں۔